بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سوائے اپنے رب کے کسی سے امید نہ رکھنا اور اپنے گناہوں کے سوا کسی چیز سے خوف مت کھانا۔ رات کو انار کھانے سے دماغ کو زبردست طاقت حاصل ہوتی ہے۔ معدے میں درد ہو تو ٹینڈے کا سالن کھا لینے سے درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ سونے سے قبل فالسے کا جوس پینے سے معدہ ٹھنڈا اور ٹھیک رہتا ہے۔ منہ سے بدبو آنے لگے تو جامن استعمال کرو، بدبو ختم ہو جائے گی۔ فالسے کا شربت پینے سے معدے کی تیزابیت دور ہو جاتی ہے۔ چہرے کا رنگ صاف اور خوبصورت کرنا ہے تو دہی کا استعمال روزانہ کریں۔ میاں بیوی کی آپس میں بن جائے تو پھر سارے خاندان کی ان سے نہیں بنتی۔ ایسے انسان کو اپنا ہمسفر بنائیں جس کو آپ سے اتنی محبت ہو کہ وہ آپ کی آخرت کی بھی فکر کرتا ہو۔ کسی کے دل میں محبت پیدا کر کے اسے چھوڑ دینا اس کو قتل کر دینے کے برابر ہے۔ رات کو دودھ پی کر سونے سے آپ کی ہڈیاں مضبوط ہوں گی۔ گنے کے رس میں ادرک ملا کر پینے سے گرمی کا احساس نہیں ہوتا۔ رات کو انار کھانے سے دماغ کو زبردست طاقت حاصل ہوتی ہے۔ جو انسان اونٹنی کا دودھ استعمال کرتا ہے وہ سدا جوان رہتا ہے۔ صبح جلدی اٹھنے والے کو کبھی بیماری نہیں گھیرتی۔ چھوٹا شہد مکھن کے ساتھ کھانے سے بڑھاپا دیر سے آئے گا۔ منہ میں چھالے نکل آئیں تو پھٹے ہوئے دودھ سے غرارے کریں۔ تھکاوٹ میں ادرک والی چائے پیو۔ موٹاپا بڑھتا جا رہا ہو تو چینی، سفید چاول اور میدے کی بنی چیزوں سے پرہیز کریں۔ پیدل واک کرنے سے قبل نیم گرم پانی پی لو، کمزوری نہیں ہوگی۔ اگر پیاس نہ ہو پھر بھی پانی پی لیا کرو، گردے خراب نہیں ہوں گے۔ کھانا کھا کر نہانے والے انسان بہت جلدی بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ زیادہ انڈے کھانے سے سانس کی تنگی ہو جاتی ہے، یہ دمہ پیدا کرتے ہیں۔ نہانے سے قبل اگر آپ کو پیشاب آ جائے تو آپ کو مثانے کی گرمی اور معدے کی کمزوری ہے۔ جو لوگ بادام کو اپنی غذا میں شامل کر لیتے ہیں وہ شوگر اور دل کے مریض نہیں ہوتے۔ خالی پیٹ نہا لینے سے جسمانی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے اور انسان تندرست رہتا ہے۔ آنکھوں سے پانی آنے لگے تو یہ نظر کم اور کمزور ہونے کی علامت ہے۔ اگر جسم میں سستی رہتی ہو تو کھانا کبھی بھی پیٹ بھر کر مت کھاؤ، بھوک رکھ کر کھاؤ۔ چہرے کی چکناہٹ ختم کرنے کے لیے چاولوں والے پانی سے چہرہ دھو لیا کریں۔ جسم سے بدبو نہ جاتی ہو تو پانی کے اندر عرق گلاب شامل کر کے نہا لیا کرو۔ ماش کی دال کھا لیا کرو، اس سے آپ کی شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ آہستہ کھانے سے پیٹ کی بیماریاں اور گیس ختم ہو جاتی ہے اور قبض کا مسئلہ بھی نہیں ہوتا۔ الرجی کا مسئلہ ہونے لگے تو فوراً دہی کے اندر کھیرا ڈال کر کھا لیں، ہر قسم کی الرجی سے نجات مل جائے گی۔ رات کو زیادہ سوچنے سے نیند کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ جو لوگ نیند کم لیتے ہیں وہ چڑچڑے پن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ زیادہ سونے والے لوگوں کو بھوک زیادہ لگتی ہے اور دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ ناریل کا تیل استعمال کرنے سے بندے کے اندر کی کمزوری اور سستی ختم ہو جاتی ہے۔ روزانہ پیاز کھانے والے انسان کا معدہ زندگی بھر خراب نہیں ہوتا۔ بادام کھاتے وقت اچھی طرح چبا کر بادام کو گلے میں اتارو، دماغ کی نسوں کو طاقت ملتی ہے۔ جس مرد یا عورت کا پیٹ زیادہ باہر نکلا ہو وہ دل کی تکلیف میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ بکرے کی چربی کھانے سے بال سفید نہیں ہوتے اور نہ کبھی بال کمزور ہوتے ہیں۔ درخت پھل نہ دے رہا ہو تو انار کا رس اس کی جڑوں میں ڈالنے سے درخت پھل دینا شروع کر دے گا۔ روزانہ چائے زیادہ پینے سے موٹاپا بہت جلدی آ جاتا ہے اور زیادہ چائے بھوک کی کمی کا باعث بنتی ہے۔ سوتے وقت اگر آپ کی آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں تو سمجھ جائیں آپ کا دماغ کمزور ہے۔ بائیں ہاتھ سے کھانا کھانے سے ذہن میں برے خیالات آتے ہیں۔ کیلے کے چھلکے کا گلے پر مساج کرنے سے بند گلا کھل جاتا ہے۔ تحقیق کے مطابق چیونگم چبانے سے دماغ کو آکسیجن کی روانی بڑھ جاتی ہے، اس لیے ٹیسٹ اور پڑھائی کے دوران چیونگم چبانے سے دھیان پڑھائی پر جاتا ہے اور یاد کرنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ٹھنڈا پانی ہڈیوں کی کمزوری کا باعث بنتا ہے۔
اگر دانت خراب ہونے کی وجہ سے منہ سے بدبو آتی ہے تو جامن کھانے سے دور ہو جاتی ہے۔ رات کو سوتے وقت منہ سے پانی بہنے کی شکایت ہو تو جامن اس کو دور کرتا ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کا جسم ہلکا پھلکا رہے، زیادہ گوشت نہ چڑھے اور موٹاپے کا شکار نہ ہو، تو اس کو چاہیے کہ اپنا رات کا کھانا کم کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گرم پانی تمام بیماریوں کے لیے فائدہ مند ہے، اس کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ جو انسان معدے کی تکلیف سے بچنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ کھانے کے درمیان کبھی بھی پانی مت پیے۔ جس کو اولاد نہیں ہوتی وہ مرغی کے انڈے کو پیاز کے ساتھ زیتون میں پکا کر کھائے۔ پکا ہوا امرود کھانے سے مثانے کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ پھیکی جلیبی کھانے سے جوڑوں کے درد میں آرام ملتا ہے۔ پان کے پتے پر سرسوں کا تیل لگا کر گھٹنوں پر باندھنے سے گھٹنوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ جو عورت رات کو دیر سے سوتی ہے اس کی ٹانگیں وقت سے پہلے کمزور ہو جاتی ہیں۔ دودھ میں نمک شامل کر کے پینے سے خون کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ آلو کا رس ہلکے دور کرنے کے لیے بہترین ہے۔ آلو کو پتلا کاٹ کر آنکھوں پر رکھیں، اس سے آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے اور تھکن دور ہوتی ہے۔ بکری کا دودھ پینے سے گرمی نہیں لگتی۔ جو دائیں طرف کروٹ لے کر زیادہ سوتا ہے اس کو زندگی بھر پتھری نہیں ہوتی۔ جن لوگوں کو زیادہ تر قبض رہتی ہو وہ بڑے گوشت کا استعمال نہ کریں۔ روزانہ آڑو کے استعمال سے پیٹ کی چربی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جھریوں والے چہرے کو ادرک کے پانی سے دھو لیا کرو۔ چھوٹا بچہ الٹیاں کرتا ہے تو دودھ میں سونف گرم کر کے بچے کو پلا دو، الٹیاں ختم ہو جائیں گی۔ پودینے کی چٹنی کھانے سے جسم پر موسم بدلنے کا برا اثر نہیں ہوتا۔ کچے لہسن کے استعمال سے دل مضبوط ہوتا ہے۔ پانی میں ہر کے گلاب ملا کر پینے سے چہرہ ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ کمرے میں انڈوں کے چھلکوں کو رکھنے سے چھپکلیاں نہیں آتی۔ کپڑوں پر سیاہی گر جائے تو کپڑوں پر ٹماٹر ڈال دیا جائے اور پانی سے دھو لیا جائے تو سیاہی کا داغ دور ہو جاتا ہے۔ کپڑوں پر چائے گر جائے تو مکھن لگا دینے سے چائے کا داغ مٹ جائے گا۔ رات کی بچی ہوئی روٹی صبح کھانے سے جسم میں طاقت آتی ہے۔ پیشاب کرنے سے پہلے کالا نمک چاٹ لینے سے پیشاب کبھی پیلا نہیں آئے گا۔ دہی میں 2 دانے بادام پیس کر اور اس پہ غول ملا کر کھا لیں، بڑھاپا غائب ہو جائے گا۔ بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ختم ہوگا، معدہ صاف ہوگا، سکن چمکنے لگ جائے گی۔ روٹی کھانے سے قبل ایک کھجور کھا لینے سے جتنا بھی کھا لو پیٹ باہر نہیں آئے گا۔ جو افراد دہی کا زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کو کبھی پیشاب کا انفیکشن نہیں ہوتا۔ چہرے پر بدنما داغ اور دھبے دور کرنے کے لیے کدو کا چھلکا دھبوں پر رگڑو، داغ دھبے ختم ہو جائیں گے۔ 7 گھنٹوں سے کم سونے والے لوگ جلدی بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ اگر گردے کی پتھری سے ہمیشہ کے لیے بچنا ہے تو گھر میں چاول کم استعمال کریں۔ جو لوگ روزانہ کشمش کھاتے ہیں ان کو جلدی کوئی بیماری نہیں ہوتی۔ مچھلی کے چھلکے آسانی سے اتارنے کے لیے مچھلی پر لیموں کا رس لگائیں، چھلکے آسانی سے اتر جائیں گے۔ مشین کے تیل کے داغ دور کرنے ہیں تو پیٹرول ڈال کر کچھ دیر رکھ کر گرم استری پھیریں، داغ مٹ جائیں گے۔ کپڑوں کے پیلے داغوں کو دور کرنا ہے تو بلیچنگ پاؤڈر لگائیں، داغ دور ہو جاتے ہیں۔ لیموں کا رس زیادہ نکالنا ہے تو لیموں کو دونوں ہاتھوں میں اچھی طرح دبائیں اور مسلیں، پھر کاٹ لیں۔ لیموں کا رس زیادہ نکلے گا۔ جس جگہ پر شہد کی مکھی کاٹ لے وہاں پر شہد لگا دیں، اس سے جلن نہیں ہوتی۔ زخم والی جگہ پر نیم کے پتے باندھنے سے زخم میں کیڑے وغیرہ نہیں پڑتے۔ خالی پیٹ جان بوجھ کر کھانس لیا کرو، اس سے چھاتی کا بلغم کھل کر آئے گا۔ جو ایلو ویرا کچا کھاتا ہے اس کو کبھی طاقت میں کمی نہیں آئے گی۔ پانی زیادہ پیا کرو، گردے خراب نہیں ہوتے۔ زیادہ نہانے سے فالج کی بیماری نہیں ہوتی۔ پیشاب میں جلن کا مسئلہ ہو تو ایک کھیرا دہی کے ساتھ کھائیں، پیشاب کی جلن دور ہو جائے گی۔ صبح اٹھتے ہی ایک آنکھ بند کر کے گھاس اور سبز رنگ کو دیکھو، آپ کی نظر تیز ہو جائے گی۔ اگر ہر کھانے کے اوپر آپ کچی ادرک کو شامل کر دیں گے تو یہ پیٹ کے درد اور اپھارے کے لیے مفید ہے۔ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنا ہے تو کیلے کھائیں۔
पिसे हुए बादाम दही में मिलाकर लेप बना लें, झुर्रियों पर लगाएं। सिर्फ 1 हफ्ते के इस्तेमाल से झुर्रियाँ ख़त्म हो जाएंगी। जो जैतून का तेल सर में लगा ले या खा लेगा, उसके पास 40 दिन तक शैतान नहीं आएगा। सरसों का साग जब भी नजर आए तो खा लो, ये एक तोहफा है, इससे खून की कमी नहीं होती। खाना खाते वक्त अपने पहले निवाले पर थोड़ा सा नमक छिड़क लेने से चेहरे पर दाने और कील मुहासे खत्म हो जाते हैं। ज्यादा अंडे खाने से चेहरे पर छाइयाँ पड़ जाती हैं। काले चनों में छुपा ताकत का राज। काला चना शुगर कंट्रोल करने का एक बेहतरीन जरिया है। काला चना आंतों की सेहत के लिए बहुत मुफीद है। काला चना जिल्द और बालों को सेहतमंद बनाने में मुआवन है। काला चना वजन कम करने के लिए भी अहम साबित होता है। काले चनों की यखनी बनाकर पिएं और 80 साल की उम्र में सेहतमंद और ताकतवर रहें। कुव्वत मदाफ़त में इजाफा होता है, कोलेस्ट्रॉल घटाता है, ज़ियाबतीस में मुफीद है, वज़न कम करता है, आंतों की सेहत मुफीद रहती है, ख़वातीन की सेहत के लिए बहुत अच्छा है, बच्चों की नशोनुमा के लिए मुफीद है, खांसी से निजात मिलती है। हरी मिर्च बदन में खून को जमने नहीं देती और सांस की तकलीफ को दूर करने में मुआवन साबित होती है। शुगर के मरीजों के लिए खीरा कुदरती अनमोल तोहफा है। रोज़ाना खीरा ज़रूर खाएं। कलवंजी का तेल 11 कतरे रोज़ाना दूध में डालकर पीने से थकावट करीब नहीं आती। अगर पकते हुए सालन में थोड़ा सा दूध भी शामिल कर दें तो सालन जल्दी पक जाएगा। बेसन के पकोड़े खाने से सारे दिन की बदन में जो टूट फूट होती है वो मुरम्मत हो जाती है और ताकत मिलती है। जो लोग मछली खाते हैं, ऐसे लोग दिल की बीमारी में मुब्तला होने से बचे रहते हैं। धनिया की खुशबू सूंघने से नींद जल्दी आ जाती है। सरसों का तेल चंद कतरे कानों में टपकाने से दिमाग तेज होता है। नहाने के बाद जो अपने गीले बालों पर तौलिया लपेटने के आदी हैं, उनके बाल जल्दी गिर सकते हैं और उनके बालों की चमक खत्म हो जाती है। औरत का ऊंचा लहजा मर्द को पसंद नहीं आता। ये तो औरत है जो मर्द के ऊंचे लहजे को उसकी मर्दानगी समझकर बर्दाश्त कर लेती है। सूखी रोटी को दूध में भिगोकर खा लेने से उम्र बढ़ जाती है और दिमाग तेज हो जाता है। पुदीने का पानी कान में और नाक में डालने से कीड़े मर जाते हैं। सफ़ेद चावल खाने से जोड़ों के दर्द में इजाफा होता है। मेथी दाना सूंघने और चखने की हिस्स को बेहतर करता है। आलू भूनकर खाने से रंगत निखर जाती है। जिसके बाल गिर गए हैं वो प्याज का रस निकालकर आंवले के तेल में मिक्स करके सर पर लगाएं। चंद दिनों में नए बाल आना शुरू हो जाएंगे। गुजरे हुए कल को आप सिर्फ एक बार देख सकते हैं, दोबारा नहीं देख सकते। अगर आपके बाल कमज़ोर होने लगे तो नहाने से कबल सरसों का तेल सर पर लगा लें। और जो लोग दूसरों की कंघी इस्तेमाल करते हैं, उनके सर की जिल्द ख़राब होने के साथ बाल भी कमज़ोर हो जाते हैं। इंसान के गुस्से की वजह उसका गरूर है। मेथी दाना रात भर नारियल के तेल में भिगोकर सुबह इसका पेस्ट बनाकर बालों पर लगाने से बाल काले और चमकदार हो जाते हैं। बार बार पेशाब की हाजत महसूस हो रही हो तो एक चटांग भुने हुए चने खाकर ऊपर से थोड़ा सा गुड़ खा लें। 10 दिन लगातार करने से ज़्यादा पेशाब आने की तकलीफ दूर हो जाती है। बूढ़े अफराद को ये नुस्खा ज़्यादा दिन तक इस्तेमाल करना चाहिए। निहायत मुजरिब और आजमोदा नुस्खा है। दूसरे लोगों में अपने अंदर की गंदगी को तलाश करने को शक कहते हैं। चेहरों की बदसूरती कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। खतरनाक वो होते हैं जो अंदर से बदसूरत हों। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आदमी की जान उसके कर्ज के साथ लटकी रहती है, यहाँ तक कि उसकी तरफ से अदायगी कर दी जाए। जिस घर में रिज्क की कदर की जाए, उनकी औलाद में कभी इत्तफाक ख़त्म नहीं होता और सारी ज़िंदगी वो खुशहाल रहते हैं। ख़वातीन के अंदर कमज़ोरी और खून की कमी हो जाए तो रोज़ाना खजूरें खाया करें। अपने माँ बाप के अलावा धोखेबाज दुनिया में किसी पर एतबार मत करना। प्यार हो या पैसा, किसी से भीख मत मांगना। दही खाने से जहनी दबाव, डिप्रेशन और टेंशन से छुटकारा मिलता है।
کیلے کا جوس خون کی کمی نہیں ہونے دیتا۔ آنکھوں سے پانی آنا شروع ہو جائے تو سمجھ جاؤ کہ نظر کمزور ہونے لگی ہے۔ کیلے کا جوس خون کی کمی نہیں ہونے دیتا۔ انگلی پر زیتون کا تیل لگا کر کانوں میں پھیرنے سے کانوں میں سیٹیاں بجنا بند ہو جاتی ہیں۔ کچے کالے چنے 11 دانے رات کو گرم پانی میں بھگوئیں اور صبح نہار منہ کھائیں اور یہی پانی پی لیں۔ چند دن میں انشاءاللہ گھٹنوں کے درد کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ آپریشن وغیرہ کے نشان دور کرنے کے لیے ایلو ویرا کے گوتے میں تھوڑا سا زیتون کا تیل ڈال کر گرم کر کے روزانہ لگائیں۔ رات کو برتن دھو کر نہ سونے سے گھر میں خیر و برکت نہیں رہتی۔ ایک تحقیق کے مطابق جو لوگ پابندی سے جو کا پانی پیتے ہیں ان کی ہڈیوں کے ٹھوس پن میں 50% اضافہ ہوتا ہے۔ مکھی اور مچھروں سے پریشان ہیں تو چائے بنانے کے بعد جو پتی بچ جاتی ہے اسے ضائع مت کریں بلکہ گھر کے کونوں میں اس کی دھونی دیں۔ خالی پیٹ کیلا مت کھائیں۔ کچا آلو کاٹ کر چاقو پر رگڑنے سے چاقو صاف ہو جاتا ہے۔ انجیر بھگو کر کھانے سے جسم کو طاقت ملتی ہے، وزن بڑھتا ہے۔ السی بھگو کے کھانے سے ہارمونز کے مسائل دور ہوتے ہیں۔ میتھی دانہ بھگو کے کھانے سے قبض اور معدے کے مسائل دور ہوتے ہیں۔ بار بار پیشاب آنے سے روکنے کے لیے سونے سے قبل اخروٹ کھائیں۔ دانت کا درد دور کرنے کے لیے لونگ استعمال کریں۔ بلڈ پریشر قابو رکھنے کے لیے آڑو، لوبیا اور کیلا استعمال کریں۔